بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی سورة الجمعہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے، جب رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب جمعہ والے دن اذان ہو جائے، تمہیں بلایا جائے تو جلدی آؤ جمعہ والے دن، اور اپنا جو خرید و فروخت ہے وہ بند کر دو۔ کتنے لوگ ہیں خرید و فروخت جاری ہے، دکانیں کھلی ہوئی، اسی طرح فرمایا اگر تم کو معلوم ہے تو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، آج جمعے کے دن کرنے والے جب میں نے اکٹھے کیے اعمال، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو تقریباً 20 سے زیادہ اعمال مجھے نظر آئے۔ آئیے ان کے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح المسلم کی حدیث نمبر 854 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن جو ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے یہ جمعہ کا دن ہے۔ نمبر 1 وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، جنت میں ان کو داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، ان کو جنت سے اس دن نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور اسی دن جو ہے قیامت آئے گی۔ نمبر 2 جمعہ کے دن میرے بھائیو ایک ایسی گھڑی ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی یوم الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، کہ مسلمان کوئی بھی ہے جمعے والے دن جو دعا مانگتا ہے ایک ایسی گھڑی اس کو مل جاتی ہے کہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3 سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر تھوڑا پانی لے کے ہیں ذرا، اللہ خراب۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1000 جو ہے لے کے آ رہے 1084 ہے، اور احمد کی 314 اور 15548 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ بے شک تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ آج اللہ اکبر۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والا ہے۔ پیارے بھائیو، اسی دن قیامت آئے گی جس طرح میں نے پہلے بتایا، اور فرشتے جو ہیں، فرشتے آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر، یہ تمام اس دن سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے آپ، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، اور یہ انسان ہے سویا پڑا ہے جمعے والے دن۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائی۔ نمبر 4 صحیح البخاری کی روایت 929 ہے، اور مسلم کی روایت جو ہے وہ 850 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول، کہ جس دن جمعہ کے دن ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کے نام لکھتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کے نام لکھتے ہیں، اس کے اندراج ہوتا ہے یکے بعد دیگرے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب جو امام ہے وہ ممبر پر جب آ جاتا ہے تو پھر وہ جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلے آنے والا جو ہے وہ اجر اس کا کتنا ہے؟ اونٹ کا، جیسے سب سے پہلے ہے اونٹ کی قربانی، اس کا اجر کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کا اجر کیسے ہے؟ جس طرح گائے کی قربانی ہے اس طرح میرے بھائیو مینڈی کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی، اور اس کے بعد آخر میں جو آتا ہے اس میں کیا؟ ایک انڈے کی قربانی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے بھائیو۔ اس لیے کوشش کرنی ہے جمعے والے دن انسان جلدی آ جائے، اور جب امام اس پہ آ جاتا ہے ممبر پر خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ رجسٹر بند کر کے فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں۔ نمبر 5 سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، 1074 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقع اللہ فتنۃ القبر، کہ جو شخص جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو جو فوت ہو جاتا ہے وہ قبر کی فتنہ سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ بھائی بڑا مشکل ہے، قبر کا بڑا کتنے ہزاروں سال رہنا ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔
تو جو یہ مطلب جمعے والے دن جو ہے وہ ایسی گھڑی یا ما من مسلم میں یموت ہو اس دن جمعے والے دن فوت ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بڑا اجر ہے کہ اس کو فتنہ جو ہے قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس آگے چلتے ہیں، نمبر 6 بہت بڑا اجر ہے بھائی، یہ جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ صحیح ابن داؤد کی روایت ہے 345 ہے کہ جو جمعے والے دن، شرط یہ ہے میں ابھی بتانے لگا، جمعے والے دن پہلے آتا ہے، پیدل آتا ہے، ممبر یعنی امام کے قریب بیٹھتا ہے، دل جمی سے جو ہے وہ خطبہ سنتا ہے، اس کے لیے کتنا ہر قدم پر، آپ سنیے ذرا، آپ برادر آر یو ہیئر، ہر قدم پر 1 سال کے جو ہے وہ روزوں کا ثواب، ایک قدم، اگر 100 قدم آ رہے ہیں کتنا ہو گیا درمان، 100 قدم، 100 سال، اور ہر قدم پر تہجد کے پڑھنے کا ثواب، 1 سال کے تہجد پڑھنے کا ثواب، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 7 آگے چلتے ہیں، نماز جمعہ سے قبل نفل نماز پڑھنے پر 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چنانچہ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 857 ہے، 857 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غسل کیا پھر جمعہ کو مسجد میں آ کر جو اس کے مقدر میں تھی اس نے نماز پڑھی، پھر خاموشی سے جو ہے وہ کیا خاموش رہا، اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن اور، یعنی 10 دن کے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 8، جمعہ والے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو مسجد میں آ کر انسان کیا کرے؟ عموماً لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال کہ جمعہ والے دن خطبہ ہو تو پہلے خطبہ سننا چاہیے، اور بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج آپ کو حدیث سے بتاؤں گا، سنیے میرے بھائیو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث نمبر 931 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 875 ہے۔ دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال صلیت قال لا قال صل رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص داخل ہوا اور آ کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھے؟ کہا نہیں پڑھے۔ 2 رکعت پڑھو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، جمعہ کے دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل نماز، ہفتے کے دنوں میں پورا ہفتہ کر لیں، یعنی جمعے والے دن سب سے افضل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، نمبر 9 یا نمبر 10 صحیح المسلم کی حدیث نمبر 975 ہے، جا سلیک غطفانی یوم الجمعۃ ورسول اللہ یخطب فجلس فقال یا سلیک قم فرکعتین، ایک شخص جس کا نام بھی حدیث میں موجود ہے سلیک غطفانی، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم نے 2 رکعت پڑھی ہیں، یا اس کو کہا کہ 2 رکعت پڑھو، بیٹھ گیا وہ آ کے، اور پھر ہلکی پھلکی نماز پڑھو، اس نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیہ بتا دیا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جمعے والے دن کوئی شخص بھی آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ لیکن 2 رکعت میں یہ نہیں کہ سورۃ بقرہ شروع کر دے، ہاں 2 رکعت انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد جلدی سے پڑھ کر بیٹھ جائے۔ نمبر 10 آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے والے دن درود شریف پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حکم دیا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1047 ہے۔ نمبر 11 تحیت المسجد کے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بخاری کی روایت ہے 930، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں، جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اصلیت یا فلان، کہ اے فلان تم نے، ظاہر ہے کہ ابھی کئی دفعہ نام نہیں بھی یاد رہتا، تو اس کو کہا یا فلان تم نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ قال لا، نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت ہلکی بھلکی نماز پڑھو۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 12 صحیح المسلم کی حدیث ہے، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغت، کہ جمعے والے دن جو ہے جب خطبہ ہو رہا ہے، اگر کسی کو آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی باتیں کر رہا ہے، آپ نے ایک کہ تمہیں تبلیغ کا کام کیا نا، بھائی خاموش ہو جاؤ، چپ کرو، تو یہ بھی لغو کام کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں،
کتنی سخت وعید ہے بھائی. بہت سارے لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں منہ سے ذکر نہیں بھائی، جمعے کا خطبہ سنیں آپ خاموشی سے. نمبر 13 میرے بھائیو، کن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے؟ آج سن لیجئے کن لوگ جو ہیں اس سے مستثنا ہے. نمبر 1 عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعے کے لیے آتی ہے تو اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ جمعہ نہ آ کے پڑھے. کتنی خواتین آ کر یہاں پہ عربوں میں ہم دیکھے جمعہ پڑھتی ہیں. نمبر 2 بیمار، اگر کوئی شخص بیمار ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گا. نمبر 3 جو ہے وہ مسافر، جو مسافر ہے اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. اسی طرح نابالغ لڑکا جو بالغ نہیں ہوا اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. اور نمبر 5 غلام. یہ 5 لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے. اسی طرح پھر بھی نمبر 14 آگے چلتے ہیں کہ جمعے والے دن اگر کسی جگہ پر کوئی 5 6 10 آدمی جمع ہو جائیں تو جمعہ کی نماز آپ پڑھا سکتے ہیں. میں جب آفس میں تھا ادھر یعنی ڈیوٹی کرتا تھا تو جمعے کا وقت آ جاتا تھا تو میں خود جمعہ پڑھاتا تھا. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، 2 آیتیں پڑھیں، ٹھیک ہے، بیٹھ 2 آیتیں پڑھیں اور 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، جمعہ ہو گیا. کیا ہے، کیا مشکل ہے؟ لیکن جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائیو. نمبر 16 مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ القہف یوم الجمعہ، کہ جس نے سورۃ کہف یوم الجمعہ کے دن پڑھی اس کو ایک جمعے سے لے کر اور دوسرے جمعے تک نور رہے گا، اس کو نور پہنچتا رہے گا. اسی طرح میرے بھائی نمبر 17 جمعہ والے دن انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے. نمبر 2 مسواک کرنی چاہیے. نمبر 3 اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے. نمبر 5 خوشبو لگانی چاہیے جمعے والے دن، جس دن ہے صحابہ کرام کو سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے خاص قسم کا جوڑا رکھا ہوا تھا کپڑے، وہ جمعے والے دن پہنتے تھے. اسی طرح نمبر 17 میرے بھائی جمعے والے دن اگر بارش ہو رہی ہو تو آپ گھر میں جو ہے وہ جمعے کی نماز تو نہیں، ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ والے دن بارش ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ جب تم اذان میں یہ نہ کہو حی علی الصلاۃ، بلکہ کیا کہو الا صلوا فی بیوتکم، کہ تم نماز اپنے گھر میں پڑھو. آج یہ بھی سنت ضوا ہو کرے. کرونا میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ مساجد سے یہ آواز آتی رہی ہے کہ صلوا فی بیوتکم یا الا صلوا فی رحالکم، نمازیں اپنے گھر میں پڑھو. جائز ہے میرے بھائی، الدین اور یسر، دین آسانی کا نام ہے. اب بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جمعے والے دن نہیں بلکہ کبھی سخت سردی پڑتی یا بارش ہو رہی ہوتی یا اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے حی علی الصلاۃ. کا کیا مطلب؟ نماز کے لیے آ جاؤ. حی علی الصلاۃ نہ کہو بلکہ کہو صلوا فی بیوتکم، نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لو. انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات، اس کے جو اعمال ہے دارالمدار کیا نیت پر ہے، اس کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اسی طرح پیارے بھائیوں، اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 901 ہے. آخری بات میرے بھائیوں اور بہت امپارٹنٹ، بہت اہم بات پیارے بھائیوں، جمعرات، جس دن جمعرات ہوتی ہے یا جمعے کا دن ہوتا ہے تو اس دن بہت سارے لوگ، آج کل یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے پیارے بھائیوں. اگر اس بات کو آج روکا نہ گیا تو 50 سال کے بعد جو آنے والی ہماری نسل ہے وہ یہی کہے گی بھائی 50 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ دیکھو 50 سال یہ دیکھو پہلے یہ جمعہ مبارک کہتے تھے. تو یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ہمیں چیز یہ نہیں ملتی کہ جمعہ والے دن وہ اپنے جب ملتے تو جمعہ مبارک کہتے. ہاں عید مبارک کہہ سکتے ہیں، رمضان مبارک کے بارے میں غالباً ہے کہ کہہ سکتے ہیں، کیوں اس طرح ہے واللہ عالم. یعنی لیکن جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس بات کا میرا نبی حکم دی اس پر عمل کرو، جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جناب رمضان صاحب.